پھر تھوڑی سی گفتگو کر لیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے حوالے سے. آج جو کوئی پاکستان کی امید بن کے آ رہا ہے, اپنی گلی کی نالی, اپنی گلی کے گٹر, اپنی گھر کی بجلی, اپنی گھر کی سوئی گیس جتنی تکلیف بھی نہیں ہو رہی. ساڈے ورگا کوئی سیاڑا آ جائے جو کبھی کاتوں لڑی جا رہے ہو, تانوں نہیں پتا عالمی امن دا خیال کرنا ہے. اقوام متحدہ کے 8 ملازمین جو ہے وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں. اتنا سستا نہیں ہے ہمارا خون. اس نے کہا جناب ہم ساتھ کھڑے ہیں, کوئی کسی وہم میں نہ رہے. فلاں نے فون کیا فلاں کو, فلاں نے فون کیا فلاں کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 5th جنریشن وارفیئر, 5ویں جنریشن کی وار کیا ہے جناب؟ انفارمیشن, ڈس انفارمیشن پلائی جا رہی ہے. تھوڑی سی گفتگو کر لیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے حوالے سے. یہ آج کے حوالے سے ایک اہم جو ہے وہ موضوع اور اہم جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے. سوال کچھ چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ہمارے گلی کے گٹر کے اندر مسئلہ ہو, نالیوں میں مسئلہ ہو, سڑک میں مسئلہ ہو, بجلی کا مسئلہ ہو, سوئی گیس کا مسئلہ ہو, ہم لوگ اپنے ایم پی اے, ایم این اے, اپنے محلے کے ناظم ان لوگوں کے پیچھے چڑھے ہوتے ہیں. کیا ہم میں سے کسی بندے نے, ہم جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں یا جو لوگ ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں, ابھی جو ووٹوں کے لیے آئیں گے, کیا ہم میں سے کسی نے ان سے پوچھنا ہے کہ یار جب ہمارے بھائی, ہماری مسلمان بہنیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جامِ شہادت نوش کر رہے تھے, تم لوگ تب کیوں نہیں بولے؟ تمہارا لیڈر کیوں نہیں بولا؟ آج جو کوئی پاکستان کی امید بن کے آ رہا ہے, کوئی جناب پاکستان کو بچانے کے لیے آ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہو, کو بولو تو صحیح. ہم بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں. مسلمان تو جسد واحد کی طرح, ایک جسم کی طرح سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح سے ہے. اور ایک جسم کے حوالے سے پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی ایک اس میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ اس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے, پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم لوگ اگر بڑے مزے کی نیند سو رہے ہیں اور ہمیں اپنے ان بھائیوں, اپنی ان بہنوں کا درد نہیں ستا رہا, ہمیں ان معصوم بچوں کی شہادتیں جو ہیں اور ان کے چیختے چلاتے لہجے ہماری نیندوں کو خراب نہیں کر رہے, تو ہمیں اپنے ایمان کے حوالے سے بڑی دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیوں اندر سے تکلیف نہیں ہو رہی, اور کیا ہمیں اپنی گلی کی نالی, اپنی گلی کے گٹر, اپنی گھر کی بجلی, اپنی گھر کی سوئی گیس جتنی تکلیف بھی نہیں ہو رہی. پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ تمہارے لیڈر نے بیان کیوں نہیں دیا. کوئی امید پاکستان بن کے آ رہا ہے, کوئی جناب کہتا ہے میں انقلاب کا دائی ہوں, کوئی کہتا ہے پاکستان کھپے. اور کیوں نہیں بولے تم؟ صرف پاکستان نہیں کھپے, سارے کے سارے مسلمان کھپے. صرف پاکستان کے لیے امید بن کے نہ, امت مسلمہ کے لیے امید بن گیا. اور بول تو صحیح, بات تو کرو. اور ہماری طرف سے ہمارے جناب یہ کاکڑ صاحب, وہ آپ بھائی نگران وزیر اعظم ہے کہ نگران مسلمان ہے؟ نگران وزیر اعظم ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, کہیں یہ تو نہیں خدا نہ خواستہ کہ اب نگران مسلمان ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بولنے تو صحیح, بات تو کریں. دونوں طرف سے جارحیت بند ہونی چاہیے. کون سی جارحیت ہو رہی ہے دونوں طرف سے؟ ایک بندہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے, اسے بھی آپ یہی کہی جا رہے ہیں. یہ تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آج کوئی جو ہے وہ کسی گھر کے اندر آ جائے, ڈاکو آ کے سامان پیک کرے, لے کے جانے لگے, مالک جو ہے وہ پکڑ لے اسے, اور دونوں میں لڑائی ہو رہی ہو تو تاڑے کا کوئی سیاڑا آ جائے جو کبھی کاتوں لڑی جا رہے ہو. تانوں نہیں پتا عالمی امن دا خیال کرنا ہے, سی عالمی امن, عالمی جنگ لگ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. تو جناب ادا کر لو. ایک بات, وہ بندہ جو مالک ہے وہ کہے گا بیوقوفا سامان میرا ہے, یہ تو چوری کر رہا ہے. اور جگہ فلسطین والوں کی ہے, وہ تو گھس بیٹھی ہے, وہ تو قبضہ گروپ ہے. قبضہ گروپ کو تو نکالنا چاہیے اور دنیا کو ساتھ دینا چاہیے, اور جو انسانی حقوق کے دائی ہیں انہیں ساتھ دینا چاہیے. جو انسانی حقوق کے لیے آوازیں بلند کرتے ہیں انہیں یہ بتانا چاہیے کہ یار ادھر جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے, جو دوائیاں بند کی جا رہی ہیں, ہسپتالوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, اقوام متحدہ کے 8 ملازمین جو ہے وہ بھی ہلاک ہو چکے. 8 اقوام متحدہ کے ملازمین. آپ یقین جانیے کسی مسلمان ملک کے اندر اقوام متحدہ کے کسی نمائندے کو ایک خراش آئی ہوتی نا تو لگ پتا جانا تھا دنیا کو, جناب وہ یونائٹڈ نیشن کے ملازمین پہ حملہ ہو گیا, جناب وہ یونائٹڈ نیشن کے بندے, رولا پہ ہونا چاہیے تھے. اور ادھر 8 ملازمین انہوں نے مار دیے, لیکن آواز نہیں نکل رہی, کوئی نہیں بول رہا. کیوں؟ کیونکہ کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے, الکفر ملت واحدہ, ایک ملت ہے, وہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں. یہ ہم نے اپنے دین کے جو حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں, کوئی کدھر لگا ہوا ہے, کوئی کدھر لگا ہوا ہے, کوئی کدھر لگا ہوا ہے, کوئی کدھر لگا ہوا ہے. اور اللہ کے بندوں, بہت سارے کام جو ہے وہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوتے, اس کے لیے دعائیں بھی کرنی پڑتی, اس کے لیے دعا بھی کرنی پڑتی ہے, بولنا پڑتا ہے, چیخنا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے, کئی بار چلانا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے دنیا کو کہ ہم اتنی تعداد میں ہیں, ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا خون کوئی اتنا سستا نہیں ہے. ہمارا خون, ہماری بہنوں کا خون, ہمارے بھائیوں کا خون اور ہمارے بچوں کا خون کوئی اتنا سستا نہیں ہے کہ جب جائیں جسے جائیں
جہاں جائیں اور آپ مار دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے حوالے سے ہمارے مسلمان لیڈرز، ہم ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کہا ہے کہ ثالثی وہ جا کے ساتھ دے رہے ہیں، اکٹھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ برطانیہ کا وزیر جو ہے وہ جا کے اسرائیل ملنے گیا، اسرائیل میں ملنے گیا جدھر جنگ لگی ہوئی ہے۔ حالات دیکھیے آپ، اتنا وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو بائیڈن امریکی صدر، اس نے کہا جناب ہم ساتھ کھڑے ہیں، کوئی کسی وہم میں نہ رہے، ہم ان کے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے، اور ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ جناب فلاں نے فون کیا فلاں کو، فلاں نے فون کیا فلاں کو، یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی بیان دو، بتاؤ تو صحیح کہ ہم ایٹمی طاقت ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہم ریئیکٹ کریں گے، اتنا ہی کہہ دو، ہم رد عمل دیں گے، اتنا ہی کہہ دو۔ لیکن نہیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب کسی کا لے کے کھایا جائے، کسی سے ادھار پکڑ کے اپنی گردنوں تک بندہ ادھار کے اندر آیا ہو، پھر بات نہیں نہ ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ادھار گردن تک ہی ہے، زبان تک تو نہیں ہے۔ زبان تو بول سکتی ہے نا، بولو تو صحیح، بات تو کرو۔ جیسے وہ جنگی بیڑے بھیج رہے ہیں، جیسے وہ جنگی جہاز دے رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے اسرائیل کی حفاظت کریں گے، وہ تم لوگ بولو تو صحیح۔ اسرائیل کے اندر ان کا کیا ہے؟ اسرائیل کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جھولا ہے ان کا، جدھر وہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ انہیں جس جگہ سے آسمان پہ اٹھایا گیا، ان کا وہ ایریا ادھر محفوظ کیا ہوا۔ یہودیوں کی دیواریں گری ہے ادھر، لیکن شاید مسلمان بھول گئے کہ ہمارا قبلہ اول وہ ہے۔ شاید مسلمان یہ بھی بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معراج کا وہ سٹارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ 15ویں سپارے کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور یہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ خدا کے بندو، یہ وہ مسجد اقصی ہے، یہ وہ مسجد اقصی ہے جسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کنٹرول اپنے پاس لیا۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے۔ آج یہودیوں کا حق نکلا ہے اتنے سالوں بعد اس کے اوپر، تو پھر جدھر جدھر مسلمانوں کی حکومت رہ چکی ہے، ادھر مسلمانوں کا حق کیوں نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ لیکن ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ اصل میں ہماری تکلیف ہے، اور یہ اصل میں ہماری پریشانی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ یقینی بات ہے کہ ادھر یہ تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کی مقدس جگہ موجود ہے، لیکن یہ بھی ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس کی حفاظت مسلمان ہی کر سکتے ہیں، نہ اس کی حفاظت عیسائی کر سکتے ہیں، نہ اس کی حفاظت یہودی کر سکتے ہیں۔ کون یہودی اس کی حفاظت کرے گا؟ وہ یہودی جو سیدنا عیسیٰ کے والے سے اتنا گندا اور غلیظ نظریہ رکھتے ہیں، وہ یہودی اس کی حفاظت کریں گے، وہ یہودی اس جھولے کی حفاظت کریں گے جہاں پہ سیدنا عیسیٰ کھیلا کرتے تھے۔ ہم کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے مسلمانوں کا کہ انبیاء کے حوالے سے ایک ذرہ برابر ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے سیدنا موسیٰ کے حوالے سے ایک ہلکا لفظ بولنا کفر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ کے والے سے ایک ہلکی سوچ رکھنا کفر ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حفاظت کر سکتے ہیں، صحیح، ہم جو ہے وہ حفاظت کر سکتے ہیں ان چیزوں کی جو سیدنا موسیٰ سے منسوب ہے، اور ہم حفاظت کر سکتے ہیں ان چیزوں کی جو سیدنا عیسیٰ سے منسوب ہے۔ یہ ہم ہی کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوان، ہم جو ادھر دور موجود ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تو ہمیں کوئی جانے کی سبیل بنا دے، جانے کا کوئی طریقہ بنا دے، ہمیں حکومت اعلان کر کے نوجوانوں کے لیے کہے کہ بھائی ہمیں نوجوان چاہیے، ہم نے فلسطین بھیجنے ہیں، تو شاید پہلی صفوں کے اندر ہم کہیں آپ کو نظر آ جائیں۔ اور یہی بات ہم بیت المقدس کو بھی کہیں گے کہ اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں، ہم جیسے بزدل بھی جو ہے وہ پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ اگر ایک بار اجازت تو دی جائے، ہمیں بھیجا تو جائے، لیکن جب تک ہم موجود ہیں، ادھر موجود ہیں، فاصلے میں موجود ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ ایرا آف انفارمیشن ہے، 5th جنریشن وارفیئر، 5ویں جنریشن کی وار کیا ہے جناب؟ انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اتنے طریقوں سے جناب، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام، جناب تھریڈز، اور پتہ نہیں کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جن کے حوالے سے، جن کے اوپر غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ جناب اسرائیل تو جی وہ یوں، جی اسرائیل تو ایسے، جی دیکھیں جی ان کے بندے مارے جا رہے ہیں، جی دیکھیں جی ان کے اوپر ظلم ہو گیا، جی دیکھیں جی، اور یہ بتایا نہیں جا رہا کہ وہ علاقہ کس کا ہے جس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے وہاں پہ گھسائے کس نے، یہ سب کس نے کیا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ تو ہم وہ لوگ جو کہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ کام سوشل میڈیا کے تھرو کر سکتے، جتنی پوسٹ، جو ظلم و مظالم ادھر ہو رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ایک لوگوں کا مائنڈ میک اپ کر سکتے ہیں، ہم ایک پرسیپشن بلڈنگ کے اندر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم یہ کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں، اور یہ دور بیٹھ کے بھی یہ کردار جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کوئی چیز، آپ کو معلومات 5 بندوں تک، 4 بندوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچا دیں، تاکہ ان تک یہ معلومات ضرور پہنچے،
ان کو یہ ضرور کلیئرٹی ہو کہ یہ اصل میں معاملہ ہے کیا. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ وہ مصیبت میں دوسرے مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا. تو سب سے گزارش ہے کہ یہ کوشش جو ہم اپنے تئیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی تحریک، کوئی ادارہ ان کے حوالے سے فنڈنگ کرے جس کے حوالے سے آپ کو اعتماد ہو کہ یہ ضرور پہنچائیں گے بھی، ان تک ہماری امداد پہنچے گی بھی، تو ضرور ان کی بھی مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.